أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أفمن أسس کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ اللہ سے ڈرنے پر تقوی پر ورضوان اور اللہ کی خوشنودی پر خیر یہ بہتر ہے امن اسسا یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علی شفا جرف گڑھے کے کنارے پر ہارن جو گرنے والا ہو فانہار بہ فی نار جہنم پس وہ گر پڑے اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی نہیں راہ دیتے ظالم لوگوں کو لا یزال بنیانہم ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت تعمیر الذی بنو وہ جو انہوں نے بنائی ریبتن فی قلوبہم کھٹکتی ان کے دلوں میں الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہ ان کے دل واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی ہیں جاننے والے حکمت والے۔ گزشتہ آیات میں مدینہ منورہ میں منافقین کی ایک تعمیر کردہ مسجد کا ذکر ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کہا۔ کیونکہ اس مسجد سے مقصود مسجد قباء کے نمازیوں کو خراب کرنا، ان کا ذہن عقیدہ بگاڑنا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانا مقصود تھا، اس لیے اس کا نام اللہ نے رکھا مسجد زرار اور اس کو گرا دینے کا حکم دیا۔ تو اب اسی کے حوالے سے بیان ہے کہ افمن اسس بنیانہ کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ ورضوان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر اس کے تقوی پر ورضوان اور اللہ کی خوشنودی پر خیر یہ عمارت بہتر ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ مسجد قباء حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی جگہ پیش کی کہ یہاں اس کو بنا لیا جائے اور اس کی تعمیر میں وہ خود بھی شریک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی، اس لیے اس مسجد کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بنیادیں تقوی پر رکھی گئی ہیں۔ تو کیا یہ جو تقوی پہ جس عمارت کی بنیاد کھڑی ہے اور جس کو بنانے والے سب کے دلوں میں اللہ کی رضا مقصد تھی، اللہ کی ذات کے تقوی پر وہ یہ کام کر رہے تھے، خیر یہ بہتر ہے عمارت امن اسس یا وہ شخص کے جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی
اور مسجد زرار کی بنیاد اس کا محرک وہ ابو عامر فاسق تھا، اور اس نے اس کی تحریک کی اور اس کے کارندوں نے اس مسجد کو بنایا۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ علی شفا جرف ہار، ایک مثال دی جیسے ایک بڑا گڑھا ہو اور اس کے کنارے گرنے والے ہوں اس میں، تو ایک آدمی جا کے اس کے کناروں پہ عمارت کھڑی کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عمارت آج گری، کل گری، پرسوں گری، تو بہت جلد وہ عمارت گر جانے والی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط پڑی ہے کہ وہ ایک گڑھے کے کنارے پہ جس کے کنارے گر جانے والے تھے ان پہ جا کے وہ عمارت کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ عمارت کیسے بچے گی، کیسے محفوظ رہے گی؟ تو آخر وہ عمارت اگلے دن، دوسرے دن، کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے معمار سمیت جا کے وہ گڑھے میں گر جائے گی، اور وہ گڑھا بھی دوزخ کی آگ ہے۔ تو شفا یہ شین کی زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کنارہ ہوتا ہے، اور زیر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی صحت یابی کے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا جرفن، جرف میں نے گڑھا، گڑھے کے کنارے پر، ہارن جو کنارہ گر پڑنے والا ہو، فنہارا بھی پس وہ گر پڑے اس عمارت کو لے کر، اس بنانے والے کو بھی ساتھ لے کر کے، فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں۔ تو فرمایا ان کی عمارت کی، ان کی تعمیر مسجد کی یہ بنیاد تھی۔ تو بنیادی طور پر اس کو مسجد تو کہا نہیں جا سکتا تھا، وہ تو ایک مورچہ تھا اسلام کے خلاف، لیکن چونکہ انہوں نے اس کا نام مسجد دیا تھا اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس کو مسجد کے نام سے پکارا۔ باقی وہ اپنی ذات میں حقیقت میں مسجد نہیں تھی، کیونکہ مسجد تو مسلمانوں کی ایک متعارف عبادت کی جگہ ہے جس کی بنیاد ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد تو کفر پر تھی اور اسلام کو نقصان پہنچانے پہ اس کی بنیاد تھی، تو وہ اپنے معروف معنی میں وہ مسجد نہیں کہلاتی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اس کا نام مسجد دیا تھا اس لیے قرآن نے اس لحاظ سے اس کو کہا۔ اس لیے فرمایا وہ عمارت جس کو مسجد کہہ رہے تھے اپنے بنانے والوں کو لے کر کے دوزخ کے آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں راہ دیتے کامیابی کی ظالم لوگوں کو۔ ان کا بڑا پروگرام اور منصوبہ تھا، اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ تعمیر، یہ عمارت، الذی بنو جس کو انہوں نے بنایا، ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، کیونکہ وہ ایک بڑا مضبوط منصوبہ ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ بس بنے گی، یہ ہمارا مورچہ بنے گا، ادھر سے رومی آئیں گے تو ہم مسلمانوں کا قلع قما کر دیں گے، اور اس پہ وہ 100% مطمئن تھے۔ اور جب بالکل اس کے الٹ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور حضور نے آتے ہی اس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا، تو اب یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ زندگی بھر کا کھٹکا لگا رہے گا، ان کو اس کا بڑا صدمہ رہے گا۔ الا ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، یعنی اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان پہ موت طاری کر دے، تو موت ہی انہیں اس پریشانی اور غم سے نکالے، ورنہ ساری زندگی اس غم کو یہ بھول نہیں پائیں گے کہ بڑا منصوبہ اور سارا ناکام ہو گیا۔ تو اسی طرح جب مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پہ چلیں گے تو ان کے خلاف جو بھی منصوبہ بندی کرے گا اللہ جل شانہ اپنی طاقت سے اس کو کچل دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب مسلمان ہی اپنی بنیاد ایمان پہ نہیں کھڑا، اس کا اپنا ایمان ہی متزلزل ہے اور اللہ کی ذات پہ ایمان و یقین میں خود ہی بہت کمزور ہے، تو اب ظاہر ہے اس کے ساتھ اللہ کی وہ مدد تو نہیں ہے جو مدد اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب مسلمان ناکام ہوتا ہے تو اللہ پہ شکوے کرتا ہے
کہ اللہ پتہ نہیں ہماری کیوں نہیں سنتا، تو اصل وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جو اللہ کی شرائط ہے اپنی مدد کے اتارنے کی، وہ شرائط ہی اپنے اندر پوری نہیں کرتا تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ تو جہاں بھی اہل ایمان اپنے ایمان کی بنیاد پہ کھڑے ہوں، اعمال صالحہ کے ساتھ ہوں، تو اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آئے تو پھر باطل ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کے معاملات میں جب کبھی انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، اور ہر لمحہ ضرورت ہے، تو اس کی بنیاد اس کے لیے جو شرائط اللہ کی ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان کو قوی کرے، اعمال کی پابندی کرے، تو اس کے راستے سے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اور جب خدا کو ساتھ لے لیا تو مقابل جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کی مدد کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کے احوال سننے والے ہیں، انہوں نے بھی جو باتیں اسلام کے خلاف کی سب کو اللہ جاننے والے۔ ہاں، اللہ اگر دنیا میں کسی مجرم کو اور کسی ظالم کی پکڑ نہیں کرتے اور اس کو دنیا میں نقص سزا نہیں دیتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن جو انسان کفر پہ چل رہا ہے تو اللہ اس کی گرفت ضرور کرنے والے، دنیا میں نہ ہو تو آخرت سے تو وہ بچ نہیں سکتے۔